روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر یہی فرمائے گا کہ بندے جو میں نے کہا وہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اب یہاں جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا، اور 11 مہینہ کے بعد پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اللہ ہمیں آپ کو اس مبارک مہینے میں خوب عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس ہے استقبال رمضان۔ آج اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے بارے میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چلے سماعت کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر شعبان میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، اور یہ مہینہ برکت والا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اس مہینہ میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینہ میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اگر آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کو روزے دار جیسا ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائیے کہ آپ نے اس مہینہ کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا اور آخرت
کہ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خاص سکون اور روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملتے وقت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے، سکون ملتا ہے اور کیسا سرور حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح اندازہ صرف روزے دار ہی کو ہوتا ہے۔ روزہ پورا ہونے اور اس عظیم عبادت کے ادا کرنے میں کامیابی پر خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے، اور اس روحانی کیفیت و سرور کا اندازہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری خوشی جو خدا کے دربار میں حاضر کے وقت نصیب ہوگی، اس کو ہم اپنے لفظوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس اللہ ہمارے روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ پھر قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر یہی فرمائے گا کہ یہ بندے، جو میں نے کہا وہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اب یہاں جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا آیا ہے کہ اس مہینہ میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اس مہینہ میں ایک فرض عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ پس آج ہم جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر عطا فرما دی کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اب ہم جتنا چاہیں ثواب بٹور لیں، جو چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں، کیونکہ اس کی رحمت کا سایہ پھیلا ہوا ہے، بس اس کے نیچے پہنچنے کی دیر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا کرے گا، جو مومن کامل ہونے کی علامت ہے، اور باہمی ہمدردی محبت کا جذبہ پیدا کرے گا، اور اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں فراخی ہوگی۔ بس مبارک ہو کہ یہ مہینہ آ گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور غیبی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور اے برائی چاہنے والے باز آ۔ اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کی جاتے ہیں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت شیاطین سرکش جن قید ہو چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے کہ جھولیاں پھیلاؤ، بھر لو، گناہوں سے نجات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب نفس پر کنٹرول کرنا باقی ہے جو ہمارا کام ہے۔ بس آئیے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 29 یا 30 جو بھی روزے ہوئے ہم پابندی کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے، اور تراویح بھی ادا کریں گے، نیک عمل کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کو ہر دن ایک نیا بیان رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کو سننے کو ملے گا۔ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔